صلی علی رسول کریم اما بعد، شفاعت والی حدیث کا مضمون یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے، سارے شفاعت کرنے والے اب شفاعت کر چکے ہیں، صرف رحمان ہی باقی ہے۔ انبیاء علیہ السلام بھی شفاعت کر چکے، شہداء بھی شفاعت کر چکے، فرشتے بھی شفاعت کر چکے، قرآن پاک کے حفاظ بھی شفاعت کر چکے، علماء بھی شفاعت کر چکے، اور عام مومنین اور مسلمان وہ بھی شفاعت کر چکے۔ عام مسلمانوں کی شفاعت یہ ہوگی کہ حدیث میں آتا ہے، مسلمان اللہ پاک سے یہ عرض کریں گے کہ اے اللہ، کچھ لوگ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے اور روزے رکھتے تھے، آج ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ تم ان میں سے جاؤ، جن جن کو بھی پہچانتے ہو ان کو جہنم سے نکال کر کے لے آؤ۔ چنانچہ ایمان والے جائیں گے اور اپنی جان پہچان کے جتنے لوگ ان کو نظر آئیں گے ان سب کو جہنم سے نکال کر کے لے آئیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ اب صرف رحمان ہی باقی ہے۔ تو آخر میں اللہ پاک اپنی رحمت کی 3 لپیں یوں جہنمیوں کو جہنم سے باہر نکالیں گے۔ اب اللہ پاک کی جو لپ ہوگی وہ اس کی شایان شان ہوگی، 3 مرتبہ ایسا فرمائیں گے، اور اس کے بعد پھر انہیں جنت کے دروازے پر ایک نہر ہے جس میں غسل دیا جائے گا، وہ جل کر کے بیچارے کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ اس نہر میں غسل دینے کے بعد جب وہ باہر نکلیں گے تو بالکل ان کے جسم اور بدن صحیح سالم بن چکے ہوں گے۔ ان کی پیشانیوں کے اوپر لکھا ہوگا عتقاء الرحمن، یہ رحمان کے آزاد کردہ غلام ہیں، اور اس کے بعد انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بے شمار حکمتیں ہیں، اور ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ایمان والوں کا آپس میں تعارف ہو جاتا ہے، جان پہچان ہو جاتی ہے، اور اس کی برکت سے قیامت والے دن انہیں جہنم سے اللہ پاک چھٹکارا عطا فرمائیں گے۔ اور بھی کئی حکمتیں ہیں، یہ اللہ پاک کے سامنے جب سارے مل کر کے نماز پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تو اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک اور مقبول بندہ ہوتا ہے، اس کی نماز قبول ہوتی ہے، اس کے صدقے میں اللہ پاک سب کی نمازیں قبول فرما لیتے ہیں۔ اس کی دعا قبول ہوتی ہے تو اس کے صدقے میں اللہ پاک سب کی دعائیں قبول فرما لیتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب امام آمین کہتا ہے تو تم بھی آمین کہا کرو، اس لیے کہ فرشتے بھی اس وقت آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ یہی مضمون سمع اللہ لمن حمدہ کے بارے میں بھی ہے۔ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو تم بھی ربنا لک الحمد کہا کرو، اس لیے کہ فرشتے بھی اس وقت ربنا لک الحمد کہتے ہیں۔ جس کی تحمید فرشتوں کی تحمید کے ساتھ مل جاتی ہے اس کے سارے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے محمد ابن سمع رحمہ اللہ، 40 سال سے کبھی ان کی تکبیر اولیٰ اور جماعت فوت نہیں ہوئی۔ ایک دن والدہ کا انتقال ہوا تو اس کی تجہیز و تکفین میں ایسے مشغول ہوئے کہ جماعت کی نماز چھوٹ گئی، تو ان کو بڑا افسوس ہوا۔ انہوں نے پھر وہ نماز 27 مرتبہ ادا کی کہ وہ جواب
جو ثواب ہے 27 گنا والا، اس سے میں محروم نہ ہو جاؤں، کم از کم 27 گنا والا ثواب تو مل جائے۔ جب وہ 27 مرتبہ پڑھ چکے تو حاطف غیبی نے آواز دی کہ تم نے نماز تو 27 مرتبہ پڑھ لی ہے، لیکن وہ جو فرشتوں والی آمین تھی اس کا کیا ہوگا؟ فرشتے جب آمین کہتے ہیں جماعت کی نماز میں امام کے ساتھ، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس آمین کا کیا ہوگا؟ اس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک تو نماز پڑھنی ہے، لیکن مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، اور پورا سال پڑھنی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے، اس کا یقین نصیب فرمائے، اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔